اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین میں چکر لگاتے ہیں، زمین میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں، کیوں چکر لگاتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ کون سی مجلس ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اس مجلس کو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی مجلس ان کو مل جاتی ہے تو وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہلموا الی مقاصدکم، آ جاؤ، تم جو ڈھونڈ رہے تھے، جو تمہارا مقصد تھا، وہ مل گیا۔ جب ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو آ کر کے وہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ فرشتے بھی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں میرے بندوں کو پایا اور کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری جنت کو یاد کر رہے تھے، تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تیرے جہنم کو یاد کر رہے تھے، اور جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے وہ بندے مجھے یاد کر رہے تھے، بولو ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، ان بندوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اگر وہ فرشتے اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے وہ بندے اگر مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، جب بن دیکھے تجھے یاد کرتے ہیں تو دیکھ لیں گے تو ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا؟ رب پوچھتا ہے کہ کیا میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے، مولا، تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ رب پوچھتا ہے، اگر میری جنت کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، جب بغیر دیکھے جنت کا سوال کر رہے ہیں، تجھ سے گڑ گڑا کر تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، جنت دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بغیر دیکھے تیرے جہنم سے کانپتے ہیں، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے تھرا جاتے ہیں، مولا دیکھ لیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب فرشتے یہ کہتے ہیں نا تو رب تبارک و تعالی ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تمام بندوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، اس میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے،
دیکھا راستے میں ذکر کی مجلس ہے, وہ بیٹھ گئے. وہ سننے کا ارادہ لے کر کے نہیں آئے تھے, وہ کہیں جا رہے تھے اپنے کام سے, دیکھا محفل ہے ذکر کی, اس میں وہ شریک ہو گئے. کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے؟ کیا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ہاں ہاں ہم القوم لا یشقا جلیسہم, میرے بندے وہ جو ذکر کرنے والے ہیں, مجھے یاد کرنے والے ہیں, وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نامراد نہیں ہوتے, وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. گواہ رہو, میں نے اپنے ان بندوں کو بھی معاف کر دیا, ان کی بھی مغفرت میں نے کر دی. یہاں پر ایک نکتہ ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذکر کرنے والے بندے جس مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ میرے کون سے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں, کس مجلس میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ پھر فرشتوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بولو, ضرورت کیا ہے؟ اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ یہاں ایک نکتہ ہے میرے دوست اور بزرگ, اللہ تو جانتا ہی ہے, وہ تو علیم و خبیر ہے, وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالی اس لیے پوچھتا ہے کہ سوال ہوگا, فرشتے جواب دیں گے, پھر جواب پر سوال ہوگا, پھر جواب دیں گے, پھر سوال ہوگا, پھر جواب ملے گا. تو اللہ یہ چاہتا ہے, توجہ چاہوں گا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندے مجھے یاد کرتے ہیں اپنی مجلس میں, تو میں انہیں یاد کروں ان کی مجلس سے بہتر مجلس میں. اللہ یہ چاہتا ہے, بات لمبی ہوگی تو میرے ذکر کرنے والے بندوں کی بات لمبی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے نا کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی نفسی, تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں. میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں, تو میں اپنی شان اکتائی کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ, اور اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں, کسی محفل میں, تو میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی مجلس ہماری مجلس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہماری محفل سے فرشتوں کی محفل اچھی ہے کہ نہیں؟ ہم اس محفل میں یاد کر رہے ہیں اللہ کو, تو اللہ ہمیں بدلہ یہ دیتا ہے کہ فرشتوں کی محفل میں وہ ہمیں یاد فرماتا ہے. کتنی کرم نوازی ہے میرے دوستو. تو وہ کیسے محروم لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر ہو اور ذکر سن کر بھی وہ اس سے غافل رہیں, دور رہیں, اس محفل میں شریک نہ ہو. وہ محروم لوگ ہیں, اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں, یہ پاک محفل ہے, یہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہیں, اور جب تک آپ رہیں گے فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے ہوئے رہیں گے. حفتہم الملائکہ, فرشتے اپنے پروں سے ذکر کرنے والے بندوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, پروں کا سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. محترم حضرات, تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ با ادب ہو کے بیٹھیں, مؤدب ہو کر کے بیٹھیں, اور بیٹھنے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے. پیارے نبی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے, ہمیں طریقہ بتایا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ جماعت میں مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں جو سوجھ بوجھ والے ہیں، جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، باتوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ مجھ سے قریب ہو کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد ثم اقربہم، تو سب سے آگے ان کو بیٹھنا چاہیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے آج کل محفلوں کا حال کیا ہو گیا ہے، جتنے نتھو بدھو ایرے غیرے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں، بس وہ سر ہلاتے رہتے ہیں، اور جتنے عقل مند لوگ ہیں دور بیٹھیں گے، دور ہو جائیں گے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سرکار واعظ بیان فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں تین آدمی آئے، ایک آدمی آیا اور بالکل قریب بیٹھ گیا، دوسرا تھوڑا دور بیٹھا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ قریب بیٹھا اس لیے کہ تاکہ نبی کی باتیں اچھی طرح سنے سمجھے، اور دوسرے نے سوچا یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم تو ایک کمترین انسان ہیں، ہم کو تو یہاں ان کے بغل میں ان کے بازو میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تھوڑا تھوڑا دور جا کر کے بیٹھے۔ لیکن تیسرا واپس چلا گیا۔ نبی پاک جب واعظ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، جانتے ہو وہ تین آدمی کیسے ہیں؟ ان تین آدمیوں کا حال میں تمہیں بتاؤں۔ اما الاول فدنا فادناہ اللہ، پہلا آدمی جو میری مجلس کے قریب آ کر کے بیٹھا، وہ قریب آیا فادناہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیا۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَاسْتَحْيَا مِنْهُ اللَّهُ، دوسرا آدمی وہ کچھ حیا کر گیا، اس کو کچھ شرمندگی ہوئی، حیا آئی، فَاسْتَحْيَا مِنْهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حیا کی، مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کے عتاب سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَعْرَضَ مِنْهُ اللَّهُ، لیکن تیسرا آدمی جو مجلس میں آیا پھر واپس چلا گیا، اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اعراض کیا، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے بھی اعراض کیا۔ پتہ کیا چلا؟ جب نبی کی محفل میں آؤ، ذکر کی مجلس میں آؤ، ذکر رسول کی مجلس میں آؤ، تو باتوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرو، قریب بیٹھو۔ میرے آقا نے یہ درس دیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب میں ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ادارہ ہے آپ کا نا، یہاں سے کیا ملتا ہے؟ بولیے، دولت ملتی ہے، روپیہ پیسہ آپ کو ملتا ہے، کچھ خزانہ یہاں سے ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ اس کا خزانہ ملتا ہے، علم کا خزانہ ملتا ہے، شریعت کا خزانہ ملتا ہے، طریقت کا خزانہ ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ادارہ ہے، یہ دینی ادارہ علم دین کے فروغ میں مصروف ہے۔ یہ ادارہ علم دین کی تبلیغ و اشاعت میں یہ ادارہ مصروف ہے۔ تو آپ کی توجہ اس ادارے کی طرف ہونی چاہیے کہ نہیں؟
اس کو آگے بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے معیار کو مضبوط کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دوستو یاد رکھو، زمانہ بدل رہا ہے، علم کو پھیلاؤ، علمی قلعے کو مضبوط کرو، جلسوں میں پیسہ کم خرچ کرو، جلسہ ہلکا کرو، مدرسہ کو بھاری کرو، دینی ادارے کو بھاری کرو۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو جب مدرسے کے تعاون کے لیے پکارا جاتا ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں اتنا پیسہ چلا جائے گا، اتنا روپیہ ہم دے دیں گے، سوچنے لگتے ہیں۔ یقین جانو جب تک یہ دینی ادارے باقی رہیں گے، علم دین کے یہ مرکز جب تک باقی رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب علمی مراکز بند ہو جائیں گے، علم کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو رسول کی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے بعد جو ہماری اولاد آئے گی وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی، وہ اپنے اولاد کو پڑھائے گی، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، تو پھر علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے، علم اٹھایا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دین اس روئے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، علماء دین ختم ہو جائیں گے۔ جب علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤساء جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا لیڈر بنا لیں گے، اور جاہلوں کو جب اپنا لیڈر بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، یاد رکھیے لیڈر بن جانے کے بعد پھر آدمی علم حاصل نہیں کرتا۔ جب گدی مل جاتی ہے، جب مسند مل جاتی ہے، جب مرتبہ مل جاتا ہے، تو یہ مرتبہ علم کے حصول کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفاء سے ارشاد فرمایا تھا، اپنے عمرہ سے ارشاد فرمایا تھا تعلموا قبل ان تسودوا، تم سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، امیر بننے سے پہلے علم حاصل کرو، لیڈر بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ جب تم امیر بن جاؤ گے، حاکم بن جاؤ گے، لیڈر بن جاؤ گے، پیشوا بن جاؤ گے، تو پھر تم سوچنے لگو گے، آر محسوس ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ کیسے کسی عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں، کیسے کسی عالم سے قرآن کا علم سیکھوں۔ حیا آئے گی، جب حیا آئے گی تو تم علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا حضرت عمر فاروق نے تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ قیامت کے قریب جب علم اٹھا لیا جائے گا، جاہل ہی باقی رہ جائیں گے، تو اب لوگ جب مسئلہ پوچھیں گے نا، شریعت کا حکم پوچھیں گے، تو کس سے پوچھیں گے؟ بولیے، پوچھیں گے نا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ یہاں پر حدیث میں ایک نکتہ ہے، توجہ چاہوں گا، کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی گھاس چھیلنے والے سے کوئی مسئلہ پوچھے؟ کوئی چائے کی دکان کرنے والے سے کوئی مسئلہ پوچھے گا؟ کوئی پان کی دکان چلانے والے سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھنے میں عالم ہوگا،
वो देखने में फाजिल होगा, जुब्बा व दस्तार वाला होगा, वो सनद वाला होगा, मालूम होगा ये आलिम है, लेकिन इल्म से खाली होगा, इल्म से आरी होगा। शक्ल तो आलिम की होगी, शक्ल सूरत तो आलिम व फाजिल की होगी, लेकिन इल्म शरीयत से खाली होगा। और जब इल्म शरीयत से खाली होगा ना, लेकिन मसला तो लोग पूछेंगे ना, शरीयत का हुक्म तो लोग पूछेंगे ना, और जब पूछेंगे तो वो ये सोचेगा कैसे कह दूं कि मुझे नहीं मालूम है। शर्मिंदगी की बात है, आर की बात है, अपने जुब्बा और दस्तार की लाज बचाने के लिए कुछ भी कह देगा, कुछ भी बोल देगा। तुक्का लग गया तो तीर, वरना तुक्का है, तो जब तुक्का चलाएंगे तो जाहिर है इल्म तो होगा नहीं, तो बगैर इल्म के फतवा देंगे। जब बगैर इल्म के फतवा देंगे, आका ने फरमाया फअफ्तौ बिगैर इल्मिन फदल्लु व अदल्लु, बगैर इल्म के शरीयत का मसला बताएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर डालेंगे। हजराते गिरामी, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। और मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इल्मे दीन को आम करो, फैलाओ, हर घर में हर बच्चा कम से कम वो शरीयत का इतना इल्म रखने वाला होना चाहिए जिसको अपने बुनियादी अकीदे मालूम। बुनियादी अकीदा का पता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, कह देते हैं, बोल देते हैं। नौजवानों को देखिए, आज का हाल, नौजवानों का हाल ये है, देखो मोबाइल में मसरूफ, और वो समझते हैं कि मोबाइल ही से हम सारा इल्म दीन सीख लेंगे। मोबाइल आलिम नहीं है। तुम जो यूट्यूब और जो ये फेसबुक और सोशल मीडिया से इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करते हो, याद रखो ये मालूमात देने वाले, मालूमात, और मालूमात में देखिए नॉलेज में, इल्म में फर्क है। ये सब नॉलेज तो देते हैं, जरूरी नहीं है कि नॉलेज सही हो। इल्म जो होता है, वो इल्म दीन जो होता है, वो हक तक पहुंचाने वाला होता है। यूट्यूब पे न जाने कौन सा डॉक्टर लेक्चर दे रहा है, न जाने कौन सा बदअकीदा मौलवी तुम्हारे अकीदे को खराब कर रहा है। तुमने देखा ये तो बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, ये तो बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहा है, कुरान की बात कह रहा है, हदीस की बात कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा, वो कुरान पढ़कर आपको गुमराह कर देगा, हदीस सुना करके आपको गुमराह कर देगा। अरे हम और आप क्या है? तवज्जो चाहूंगा, हम और आप क्या है? हमारा इल्म ही कितना है कि हम सही क्या है और गलत क्या है उसमें हम इम्तियाज कर सके, छांट सके। दोस्तों यकीन रखो, अपने एतमाद के आलिम दीन से इल्म दीन हासिल करो। अहले सुन्नत व जमात के आलिम दीन से इल्म दीन हासिल करो। हर टोपी वाले पर भरोसा न करो, हर जुब्बा वाले पर भरोसा न करो, हर डॉक्टर इंजीनियर जो लेक्चर देता है फेसबुक पर, उस पर भरोसा न करो, इसलिए कि कुरान पढ़ के वो गुमराह कर देगा, हदीस पढ़ के वो गुमराह कर देगा। आप सोचेंगे कुरान पढ़ के कोई गुमराह कैसे हो सकता है? कुरान सुना करके कोई किसी को गुमराह कैसे कर सकता है? किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है ये सही है कि नहीं। कुरान सुना करके आदमी को गुमराह कर दे, ये सही है कि नहीं? खुद कुरान से पूछो। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अरे कुरान पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाते हैं और कुरान पढ़कर बहुत से हिदायत पाते हैं। क्या ये कुरान पढ़ने वाले नहीं थे? क्या अबू जहल कुरान पढ़ने वाला नहीं था? क्या अबू लहब कुरान पढ़ने वाला नहीं था? अरे कुरान तो अरबी जबान में है ना। अबू जहल क्या अरबी नहीं जानता था?
کیا ابو لہب عربی نہیں جانتا تھا؟ عتبہ و شیبہ کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی منافق کیا وہ عربی نہیں جانتا تھا؟ کیا یہ بدعقیدہ سارے مولوی جن کو آپ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں، اس کے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا وہ بخاری نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ مسلم نہیں پڑھتے؟ کیا وہ ابن ماجہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نسائی نہیں پڑھتے؟ بولو، حدیث کی کتابیں وہ بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر وہ بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن گمراہ کیوں؟ توجہ چاہوں گا، قرآن یقیناً ہدایت دینے والا ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے، قرآن کے اندر ہی قرآن کو نور کہا گیا ہے، اور نور ہدایت دینے والا ہے، نور ہدایت دینے والا ہے، روشنی ہدایت دینے والی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو یہ لائٹ ہے نا، اس لائٹ سے آپ اندھیرے کو چھانٹ دیتے ہیں نا، گھر کا راستہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، تو لائٹ سے ہدایت ملتی ہے، لائٹ سے راستہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو لائٹ ہے نا، یہ جو نور ہے نا، یقیناً نور ہدایت دینے والا ہے، قرآن نور ہے، یہ بھی ہدایت دینے والا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نور کب ہدایت دے گا؟ روشنی سے کب ہدایت ملے گی؟ نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نور کی ضرورت ہے۔ لائٹ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی لائٹ کی ضرورت ہے، تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور ہے قرآن، اس کے لیے بھی نور چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کیا اندھے کو اگر ٹارچ دے دو، کیا وہ گھر کا راستہ دیکھ لے گا؟ بولو، کیا اس لائٹ سے اندھا کیا دیکھ لے گا؟ جو اندھا ہے اسے کیا رہنمائی ملے گی؟ بولو، اس لائٹ سے کچھ فائدہ اسے حاصل ہوگا؟ اس لائٹ سے اندھے کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور تو ہے، یہ لائٹ تو ہے، لیکن اس لائٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ نور اس کے پاس نہیں ہے، بیچارہ اس نور سے محروم ہے، تو آنکھوں کا نور چاہیے نور سے ہدایت کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا، لائٹ سے راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی لائٹ چاہیے، آنکھوں کا نور چاہیے، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور مصطفیٰ چاہیے، نور مصطفیٰ چاہیے۔ حضرات گرامی، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک قرآن کسی کے لیے ہدایت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنت رسول کو نہ اپنا لے، جب تک سنت رسول کو نہ اپنائے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو نور لینا ہے نا، علم دین نور ہے نا، اس کو حاصل کرنا ہے تو کس سے حاصل کرنا ہے؟ نور والوں سے حاصل کرنا ہے، نور والوں سے لینا ہے۔ اور نور والے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں، حسن و حسین ہیں، مولا علی ہیں، شبیر و شبر ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اہل بیت کا دامن تھامو، قرآن سے گمراہ نہیں ہوگی، اس نور سے فائدہ ملے گا۔ اہل سنت کو وہ نور ملا ہے نبی کے واسطے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے وہ نور ملا ہے، تو اب اہل سنت و جماعت والے ہی حقیقت میں ہدایت دینے والے ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جھوم جھوم کر اپنے انداز میں، اللہم صلی علی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. بس اب مختصر سی بات رہ گئی, ایک حدیث. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا آج, ارے بھائی جس سے چاہیں گے ہم سن لیں گے قرآن, اچھا وہ اگر بولے گا تو ہم لے لیں گے, اگر کچھ خراب بولا تو ہم نہیں لیں گے. اچھی باتیں لے لیں گے اس سے اور خراب باتیں نہیں لیں گے. اچھا اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے تم اس میں فرق کر سکتے ہو, امتیاز کر سکتے ہو, اتنا تو قابل ہے تو پھر سنے گا کیوں؟ یہ کون سی جہالت والی بات ہے؟ جب اتنا بڑا تو ہے تو پھر سنے گا کیوں؟ اب سنو عبرت والی بات. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی محدث, حضرت محمد بن سیرین سے علم والا کوئی ہے یہاں؟ بولیے نہیں نا. جلیل القدر تابعی, ان کے پاس دو آدمی آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا اے ابن سیرین, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو, ہم دونوں کچھ قرآن کی آیتیں ہم دونوں آپ کو سنانا چاہتے ہیں. محمد ابن سیرین نے فرمایا نہیں, میں تم سے قرآن نہیں سننا چاہتا, قرآن نہیں سنوں گا. کہا پھر کچھ حدیثیں ہی سن لیجئے, حدیثیں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں تم سے حدیثیں بھی نہیں سنوں گا, تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اس مجلس سے, ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ دونوں چلے گئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابن سیرین, آپ تو جلیل القدر مفسر محدث اتنے بڑے عالم دین, وہ تو قرآن کی آیتیں سنانا چاہ رہے تھے نا, کچھ حدیثیں سنانا چاہ رہے تھے, سننے میں کیا حرج تھا, آپ نے سنا کیوں نہیں؟ قربان جاؤ, عبرت حاصل کرو مسلمانوں, سنیوں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, جانتے ہو وہ دو آدمی کیسے تھے؟ یہ دو آدمی جو آئے تھے نا, یہ دونوں گمراہ تھے, بدعقیدہ تھے. اگر یہ قرآن کی کوئی آیت سناتے, ہو سکتا تھا کہ ایک تفسیر کچھ ایسی بیان کرتے, کوئی غلط معنی کسی آیت کا ایسا بیان کرتے کہ وہ غلط معنی ان کی بدعقیدگی کی دلیل وہ ہو جاتی, اور وہ دلیل میرے دل میں جم جاتی. ہو سکتا تھا کہ میں گمراہ ہو جاتا, حدیث کی کوئی تشریح بیان کرتا جس کی وجہ سے اس کی بدعقیدگی میرے اندر آ جاتی. اس خوف سے, اس ڈر سے میں نے ان دونوں سے نہ قرآن کی آیت سنی نہ حدیث سنی. میرے دوستو, جلیل القدر محدث محمد ابن سیرین جب کسی بدعقیدہ سے کوئی حدیث نہیں سن رہے ہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں سن رہے ہیں, تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں میرے دوستو. اس لیے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, ان سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا کر کے رکھو. اسی میں بھلائی ہے, تمہارے دین کی سلامتی ہے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.